الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم خطباء حضرات، ائمہ مساجد، قرآن حضرات، عزیز طلباء، الحمدللہ اتحاد ائمہ مساجد کے زیر اہتمام یہ دوسرا تربیتی ورکشاپ کا پروگرام ہے. تو آج کے تربیتی نشست کے موضوعات ہیں نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، مستحب صلاۃ اور سجدہ سہو کی صورتیں، نماز میں شرائط، فرائض، واجبات، سنن مستحبات کے مراتب، امامت کی شرائط اور امامیت کیسے کرے. درود شریف پڑھ رہے ہیں. ابراہیمیہ صاحب تشریف فرما ہے تو ان کی سرپرستی اور مدنی کا خطبہ اٹھاتے ہوئے میں آپ دوستوں کی خدمت میں سے گزارش کروں گا کہ پچھلے ہفتے کی نسبت حاضری میں کوئی اضافہ ہے. ایسے ہی آپ ذمہ داری کا گزارا فرماتے ہوئے ہر منگل کو 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا وقت برقرار کریں گے. تو موضوع کی طرف آتے ہیں. نماز کی شرائط، یہ مسائل آپ کو پہلے پتہ ہے، صرف یہ دہرانے کا مقصد ہے تاکہ جن کے دنوں سے ماں بزرگ کے یاد آ جائے اور پھر ہم صحیح طریقے سے سمجھ کے اپنے محلہ میں جو نمازی ہیں ان کو ان کی صحیح تربیت کر سکیں، سکھا سکیں. تو نماز سے چند شرائط پہلے ہیں جن کا لحاظ نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے. طہارت ہے. طہارت میں انسان کا جسم پاک ہونا، انسان کا لباس پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھنی وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے. تو جگہ کے حوالے سے جیسے آج کل ہم بعض محافل میں جاتے ہیں تو دریاں ہوتی ہیں وہ صاف نہیں ہوتی تو ان کے اوپر بھی نماز کا انتظام کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پاک صاف کپڑا کوئی مسلح ہو، جو ہمارا جو رومال صافہ ہے ہم اس کو ڈال کے اس کے اوپر نماز پڑھیں کہ نیچے زمین پلید ہو اور اوپر پاک کپڑا رکھ کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے. باقی یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، نماز کی نیت اور تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض بھی ہے، آخری شرط بھی ہے. تکبیر تحریمہ میں عموماً اس میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے تو جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وقت پورے آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھتے. تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہمارا سر ایسے بلند ہونا چاہیے، سر نیچے جھکا نہیں ہونا چاہیے، سر سامنے قبلہ کی طرف ہو اور اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہیں. اور اللہ اکبر میں بھی اس میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں کہ اگر تلفظ کی غلطی ہو جائے گی تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. اگر اس میں اللہ اکبر پڑھ دیں گے، حمزہ استفہامیہ شروع میں لے آئیں گے تو پھر اس سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اور اگر ہم اکبر صحیح ادا نہیں کریں گے، اکبار یا ایسے یعنی اکبر رات کی جگہ دال لے آئیں گے تبھی تکبیر تحریمہ ہماری نماز کا ابتدائی صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے تکبیر تحریمہ کہ میں لفظ کی ادائیگی کا بھی سمجھنا ضروری ہے. تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہمارا سر سیدھا اوپر بلند ہو، پھر ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے کانوں کے برابر. ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہمارے ہاتھ کھلے ہونے نہیں، ایسے کٹھے کر کے یا انگلیاں ایسے کر کے نہیں، بلکہ جتنے آسانی سے ہاتھ کھول سکتے ہیں اتنے ہاتھ کھول کے کانوں کے لوگوں کے ساتھ ایسے ملائیں گے. تو اس طریقے سے تکبیر تحریمہ ہوگی. تکبیر تحریمہ میں یعنی تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے اور اس میں
اور بھی الفاظ اللہ کی تحمید والے تعریف والے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کہنا۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام میں مومن کوتاہی اس وقت ہوتی ہے جب جماعت پہلے سے کھڑی ہو اور اگر امام رکوع میں چلا جائے تو پیچھے سے شامل ہونے والا نمازی عموماً اس قیام کو ادا نہیں کرتا۔ کیسے امام پہلے رکوع میں ہو، پیچھے آنے والا مقتدی اس کو کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے، ہاتھ اٹھا کے اگرچہ ایک تسبیح پڑھنے کی مقدار اپنے ہاتھوں کو باندھے پھر رکوع میں جائے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ امام رکوع میں گیا ہو تو آنے والا نمازی جلدی جلدی رکوع کی حالت میں اللہ اکبر کہہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے شامل ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کہ اس نے نماز کا قیام چھوڑ دیا۔ کہ نماز میں جو چیزیں فرض ہیں اگر وہ فرائض ادا نہیں ہوں گے تو ہماری نماز سرے سے ہوگی نہیں۔ جو چیزیں واجب ہیں اگر واجب چھوڑ دیں گے، سجدہ صاف نہیں کریں گے تو پھر بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر سجدہ صاف کر لیا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اس لیے قیام نماز کا فرض ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر امام رکوع کی حالت میں ہے تو پیچھے شامل ہونے والا نمازی پہلے کھڑے ہو کے قیام کرے۔ قیام اگرچہ بس ایک تسبیح کی مقدار وہ کھڑا رہے، فوراً رکوع میں چلا جاتا کہ اس کا فرض ادا ہو جائے۔ پھر آگے رکوع فرض ہے تو رکوع میں بھی اگر بعض اوقات امام کو ہم رکوع کی حالت میں پاتے ہیں تو نمازی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی جلدی کی وجہ سے بعض اوقات امام سمع اللہ پڑھے تو ساتھ مفتی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو مفتی امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو اس کے لیے یہ چیز یاد رکھنا ضروری ہے کہ امام جب تک رکوع میں ہے اور وہ بھی رکوع میں جھک گیا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ گئے ہیں، پھر تو اس کو وہ رکوع مل گیا، وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اگر وہ تھوڑا سا جھکا تھا، امام نے سمع اللہ حمیدہ پڑھ دیا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا تو اس کا وہ رکوع رہ جائے گا۔ جب رکوع رہ جائے گا تو فرض رہ جائے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو اس کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کیا میرا رکوع ادا ہو گیا کہ نہیں ادا ہوا۔ ایسے پھر رکوع کے بعد آگے پھر سجدہ ہے فرض۔ سجدے کی ادائیگی کے لیے بھی سجدے کی حالت میں ہمارے دونوں ہاتھ، ناک، ماتھا اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں یہ زمین کے اوپر لگنے چاہیے۔ اور سجدے کی حالت میں اگر دونوں پاؤں بندہ زمین سے اٹھا لے، دونوں اس کے پاؤں اٹھ جائیں تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ اس حالت میں اس کا سجدہ رہے گا تو نماز رہے گی۔ تو رکوع اور سجدے میں جو مقتدی امام کو باتا ہے تو اس کے رکوع میں شامل ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے اگر رکوع کی حالت میں ہی امام اس کے جو ہے وہ رکوع کی حالت میں تھا تو وہ رکوع میں چلا گیا، پھر تو رکوع مل گیا۔ اگر وہ رکوع میں جھک رہا تھا تو امام کھڑا ہو گیا، امام نے تکبیر پڑھ دی تو پھر اس کا وہ رکوع نہیں ہوگا۔ آگے سجدے میں یہ چیز ضروری ہے کہ سجدے میں جو ہے وہ دونوں پاؤں لگیں، کم از کم 3 انگلیاں دونوں پاؤں کے لگنا واجب ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسے الٹی انگلی لگاتے ہیں، ایسے انگلی کا باطن نیچے والا حصہ لگانا ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے ہماری انگلی کی پوزیشن شکل یہ ہو کہ ایسے انگلی جو ہے وہ قبلہ کی طرف جھکی ہوئی ہو، اور ایسے رکھنے کی وجہ سے نماز جو ہے وہ اس کی واجب رہ جائے گا۔ جب واجب رہ جائے گا تو سجدہ صاف نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ بھی عموماً کوتاہی پائی جاتی ہے، سجدہ کی حالت میں پاؤں صحیح نہیں رکھتے۔ اور پھر جب سجدہ کے دوران جلسہ کرنا ہوتا ہے اس میں بھی یہ جو پاؤں ہم نے کھڑا کرنا ہے اس کی انگلیاں ایسے ہی ہونی چاہیے۔ الٹی رکھ دیں گے، الٹا پاؤں رکھ دیں گے تو پھر بھی واجب رہ جائے گا، تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ آگے آخری متفقہ فرض کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ۔ اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ 7واں فرض سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یا کسی طریقے سے نماز سے نکلنا، یہ ترتیب اور فرائض تھے، ان کا لحاظ ضروری ہے۔ تو پھر فرائض کے ساتھ جو ہے وہ واجبات بھی ہیں۔ فرض کا حکم یہ ہے کہ نماز کا فرض اگر پوری نماز میں ہم ادا نہیں کریں گے تو نماز سرے سے ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور واجب کا حکم یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی واجب رہ گیا تو نمازی کے اوپر
تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، سجدہ صاف کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر سنت کا مقام آتا ہے، فرض واجب سنت۔ تو سنتیں اگر رہ جائیں نماز کی تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، نماز ادا ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نماز کے واجبات وہ بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہمیں نماز آنی چاہیے کہ اس کے فرائض کا ہمیں صحیح پتہ ہو، اس کے واجبات کا صحیح پتہ ہو، تو پھر ہی ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو واجبات میں جس واجب میں اکثر کوتاہی ہوتی ہے وہ تعدیل ارکان ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، سجدہ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، قوما صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، جلسہ وہ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو ایک صحابی حضور کے سامنے واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نماز پڑھی جلدی سے، تعدیل ارکان نہیں کیا تھا، تو جب جانے لگے تو سرکار کو سلام کیا تو حضور نے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھ کر نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ پڑھی، پھر بھی تیز تیز پڑھی، تعدیل ارکان کو ادا کیا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھو۔ یعنی جب تک تعدیل ارکان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر بھی نماز صحیح ادا نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو رکوع میں کیا ہے، انسان مکمل جھک جائے، اس کا سر و کمر برابر ہو، تھوڑا سا جھکنے سے جو ہے وہ واجب ترک ہو جائے گا۔ عموماً جو ہے وہ سستی کی وجہ سے رکوع پورا نہیں کیا جاتا، یعنی سر اور انسان کی جو ہے وہ کوئی برابر نہیں ہوتی، کمر برابر نہیں ہوتی، سر اور کمر برابر جھکنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے قوما کرتے ہیں تو قومے میں مکمل سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ جو تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے مکمل کھڑا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے وہ قوما ادا نہیں ہوگا۔ پھر دو سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ سیدھا بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک سجدہ کر کے آدھا سا کھڑا ہوا پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا پھر بھی واجب رہ جائے گا، تو پھر ایسے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ تعدیل ارکان کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ آگے عموماً جو ہے وہ نماز کی جو واجبات میں تعدیل ارکان کا خصوصی وضاحت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس چیز میں سستی پائی جاتی ہے، صحیح طریقے سے رکوع ادا نہیں کیا جاتا، سجدہ ادا نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے نماز کے نامکمل ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ پھر نماز کے مفسدات ہیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی ایک نماز کا اہم موضوع ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ہی ہم کو اپنی نماز کو بچا سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں نماز کے منافی کوئی چیز، جیسے نماز کے حالت میں ہم کسی سے کلام نہیں کر سکتے، سلام نہیں کر سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ اگر کوئی نماز میں کسی کو کے ساتھ کلام کر لے، چاہے بھول کے کرے جان بوجھ کے کرے، تو اس کی جو ہے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی نے سلام کیا اس کا جواب دے دیا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کسی ایسی حیران کن خبر سنی تو سبحان اللہ پڑھا، خوشی کی خبر سن کے الحمدللہ پڑھا، یا پریشانی کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نماز کی مفسدات میں، نماز توڑنے والی چیزوں میں ایک چیز جو ہے وہ کثرت سے نماز میں پائی جاتی ہے، وہ ہے اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز کے دوران ایسی حالت میں ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، ویسے ہی کھڑا ہے۔ عمل کثیر کی ایک یہ تعریف ہے کہ نماز پڑھنے والا اس انداز میں، جیسے یہ ٹوپی ایسے پکڑی ہو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے، یا جو ہے وہ موبائل نکال کے دونوں ہاتھ سے اپنا میسج دیکھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، ایسی شکل میں ہو کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ ویسے کھڑا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کثیر۔ اگر نماز میں ایسی حالت پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ عمل کثیر کی ایک دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایک ہی رکن کے اندر بندہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے۔ مثال کے طور پر قیام میں کھڑا ہے تو قیام میں نماز میں اکثر جو ہے وہ ہمیں خارش بھی زیادہ شروع ہو جاتی ہے، تو ایک رکن کی مقدار، ایک رکن کے دوران 3 مرتبہ بندہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، خارش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 مرتبہ خارش کر لی، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کر لی، پھر تیسری مرتبہ کر لی۔ ایک رکن کے اندر اگر ایسے 3 حرکات پائی گئی، 3 مرتبہ حرکت کی، ہاتھ ہلایا، خارج کیا، کسی بھی عمل میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو شریک کیا تو عمل کثیر ہو جائے گا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ سستی اکثر نماز میں پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی ہاتھ باندھتے ہیں کیونکہ قیام کی حالت لمبی ہوتی ہے تو
کے دوران اکثر عمل کثیر پایا جاتا ہے. اس دوران بندہ خارش کرتا رہتا ہے، کبھی اپنی ٹوپی کو ٹھیک کرتا ہے، کبھی اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتا ہے. اس طریقے سے اگر ایک رکن ادا کرنے کے دوران 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا تو پھر عمل کثیر ہو جائے گا، اس سے نماز ختم ہو جائے گی. تو یہ عمل کثیر جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو بار بار ہلانا. بعض بات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سجدے کی طرف جاتے ہیں یا نیچے رکوع سے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو درست کرتے رہتے ہیں. تو بار بار ایسے کپڑے درست کرنے سے بھی نماز میں عمل کثیر پایا جاتا ہے. تو اس لیے عمل کثیر کے سارے مسائل بھی ہمیں آنے چاہیے تاکہ ہماری نماز صحیح ادا ہو. سیدہ صاحب کہ نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو اگر کئی واجب ترک ہو جائے تو آخر میں 2 سجدوں میں سلام کر کے 2 سجدے کرنا واجب ہوتا ہے. اس کو سجدہ صاحب کہتے ہیں. اگر نماز کے اندر نمازی سے امام سے غلطی ہو گئی تھی، سجدہ صاحب لازم تھا، اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب ادا ہوگی. اگر تو غلطی سے ایسے کیا ہے تو صاحب نے ایسے کیا ہے پھر تو واجب جو ہے وہ سجدہ صاحب کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کے کوئی واجب ترک کیا ہو، اپنی مرضی سے واجب ترک کیا ہو تو پھر جو ہے نماز ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سجدہ صاحب کے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوگی. یعنی سجدہ صاحب ہے کہ غلطی سے کوئی واجب ترک ہو گئے. اگر جان بوجھ کے واجب چھوڑا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو سجدہ صاحب میں عموماً جو ہے وہ قاعدہ میں بیٹھتے ہوئے غلطی لگتی ہے یا قرات کی غلطی لگتی ہے. تو ان مسائل کا بھی جاننا ضروری ہے کہ مثال کے طور پر جاری جو نمازیں جن میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے اس میں ایسا آواز سے ایک آیت پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. سری جن میں ایسا آواز سے قرات کرنی ہوتی ہے اس میں ایک آیت بلند آواز سے پڑھ لی تاکہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. تو یہ بھی ہمیں ایسے مسائل کو بھی مکمل طور پر یاد کرنا چاہیے. سجدہ صاحب قاعدہ مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز تھی تو پہلا قاعدہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، 4 رکعت یا 3 رکعت والی میں آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے. تو نماز کے دوران نمازی جتنے قاعدے بیٹھے 1 2 3 بعد کا لیٹ ہو جاتا ہے، بعد میں شامل ہوتا ہے، تو جتنے قاعدے بھی بیٹھے گا تو ہر قاعدہ میں تشہد کو پورا پڑھنا واجب ہے. یعنی عبد و رسول تک پڑھنا واجب ہے. یعنی کہ امام کھڑا ہو گیا تو مفتی ساتھ کھڑا ہو جائے. جب مفتی قاعدہ میں شامل ہوا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ قاعدہ مکمل کرے، عبد و رسول تک پڑھے. اگر نہیں پڑھے گا تو واجب ترک ہو جائے گا. تو اس لیے ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے. تو اگر پہلا 4 فرض والی 3 فرض والی نماز کا پہلا قاعدہ رہ گیا ہے تو پھر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، سجدہ صاحب کرے گا. اب ایک بندے نے نماز 4 رکعت والی شروع کی تھی، پوری پڑھ لی، 4 رکعتیں ادا کر لی ہیں، تو پھر 4 کے بعد بیٹھنا تھا تو غلطی سے کھڑا ہو گیا. تو اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ اگر اسے کھڑے ہوتے ہوئے یاد آ گیا، اگلی رکعت کا اس نے سجدہ نہیں کیا، رکوع میں بھی تھا، یاد آ گیا تو واپس آ کے بیٹھ کے یا سجدہ صاحب کر کے جو ہے وہ سلام پھیر دے گا. اور درمیانی قاعدہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ کھڑا ہونا تھا تو لیکن بیٹھ گیا ہے. تو اگر بیٹھنے کے قریب ہے یا 2 رکعتوں کے بعد جو قاعدہ کرنا تھا وہ کھڑا ہو رہا ہے حالانکہ اس نے بیٹھنا تھا، تو اس میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیٹھنے کے قریب ہو پھر تو اس کو سجدہ صاحب کرنے کے لیے بیٹھ گیا تشہد پڑھے. اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو تو پھر دوبارہ بیٹھے گا نہیں، کھڑا ہو جائے گا. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بیٹھنے کے قریب تھا یا کھڑا ہونے کے قریب تھا؟ کہ جب کوئی نمازی بیٹھنے لگتا ہے تو ہمارے یہ بلیاں اور یہ جو ہے وہ ران اب آپس میں مل جاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. جب یہ دونوں جدا ہو جائیں تو پھر کھڑے ہونے کی حالت ہے. اگر یہ دونوں ایسے فولڈ ہیں، ایسے اکٹھے ہیں تو پھر بیٹھنے کی حالت ہے. یعنی کوئی اگر پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہے تو اگر اس کی یہ پنڈلیاں اس کی رانوں سے جدا نہیں ہوئی، ساتھ لگی ہوئی ہیں تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بیٹھے گا تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. اگر اس کی یہ پنڈلیاں رانوں سے علیحدہ ہو گئی ہیں تو اب وہ کھڑا ہونے کے قریب تھا، اب اس کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر بیٹھے گا تو پھر جو ہے وہ سجدہ صاحب پھر کرے گا. تو آگے پھر ہے کہ سجدہ صاحب کے اہم موضوع کے بعد
بعد نماز میں شرائط، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے مراتب کو جاننا۔ یہ مراتب اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کس وجہ سے نماز نہیں ہوگی، کس وقت سجدہ سہو لازم ہوگا، اور سنتے اور مستحب اگر چھوڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ بعض بات سنتے چھوڑنے پر بھی سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور قرات میں غلطی لگ جاتی ہے کہ ایک سورت پڑھ لی، اس کے بعد نیچے والے ترتیب بعد سورت پڑھنی تھی لیکن غلطی سے اوپر سے آیات یا سورت پڑھ لی تو یہ مکروہ عمل ہے، تو سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، لیکن کئی سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سنتوں کو بھی جاننا چاہیے، نماز میں کیا چیز سنت ہے، کیا واجب ہے، تاکہ ہم جو ہے خام کا سجدہ نہ کرتے رہیں۔ امامت کی شرائط۔ امامت ایک بہت بڑا منصب ہے جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے۔ تو امام بننے کے لیے انسان کا مسلمان عاقل بالغ ہونا اور اتنی قرات جاننا جس کے ساتھ نماز صحیح ہو جاتی ہے، یعنی اتنی قرات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ قرات نماز کا فرض ہے۔ اگر قرات کرنا نہیں جانے گا تو اس فرض ادا نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے امامت کی شرائط میں امام کا پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط اس میں اب ایک جو ہے اطرافی نوعیت کی آ جاتی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر تو کسی سے صراحتاً آپ کو جو ہے وہ صراحتاً پتہ ہے کہ یہ کفر تک پہنچا ہوا ہے تو اس کے پیچھے تو بالکل نماز ہوگی نہیں۔ اگر فسق و فجور تک ہے، اس کا معاملہ فاسق فاجر ہے، تو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی۔ ایسے کو مستقل امام بنانا جائز نہیں۔ کہ اس کے بعد فرض نماز کے لیے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ تراویح یا نفل نماز میں نابالغ امام ہو جائے تو مکروہ ہے لیکن اس کی امامت ہو جائے گی، لیکن فرض نماز میں امام کا بالغ ہونا شرط ہے، اگر بالغ نہیں ہوگا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور امامت میں پھر امام کا نماز کے تمام مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے۔ جو امام بنے اس کو پتہ ہو نماز کے سارے مسائل پر عبور حاصل ہو اور قرات بھی صحیح طریقے سے کر سکتا ہو جس کے ساتھ نماز جائز ہوتی ہے، پھر وہ امامت کرنے کے قابل ہوگا۔ امام نیت کیسے کرے؟ امام نے نیت کرنی ہے جیسے عام نیت ہوتی ہے کہ ہر عمل نیت کے بغیر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کے بغیر مقبول نہیں ہوتے، تو نیت ہوگی تو پھر وہ عبادت قبول ہوگی۔ تو نیت امام ایسے سادہ انداز میں یہ کرے گا کہ میں اپنی اس قوم کا امام ہوں، اس نمازیوں کا میں امام ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر زبان کے ساتھ تلفظ نہ بھی کر سکے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جلدی میں اگر اس نے زبان سے الفاظ نہیں بھی کہے تو اس کی نیت تھی نماز پڑھنے کی، قبلہ رو ہو کے کھڑا ہو گیا ہے، سارے اس نے شرائط نماز کی پوری کر لی ہیں، اگر زبان سے تلفظ نہیں کیا، نیت نہیں کی، دہرائی نہیں ہے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ نیت جو ہے وہ واجب نہیں ہے، نیت زبان سے جو کہی جاتی ہے وہ واجب نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو ہم زبان اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل اور زبان کا دونوں کا کام جو ہے وہ متحد ہو جائے، اکٹھے مل کے اس کام میں لگ جائیں۔ اس لیے تو زبانی نیت جو ہے کرنا، وہ زبانی امام ایسے نیت کریں کہ میں اس قوم کی نماز کی امامت کرا رہا ہوں یا ان کا میں امام ہوں۔ جو مقتدی ہیں وہ امام کی تابع داری کی نیت کریں گے کہ پیچھے سے امام کے، میں اس امام کے پیچھے یہ فلاں نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ مختصراً آپ کے سامنے نماز کی شرائط، واجبات، فرائض اور شارٹ رکھے ہیں، تفصیل کے ساتھ تو آپ کو سمجھانا مقصد نہیں، آپ پہلے سے جانتے ہیں یہ مسائل، اگر نہیں جانتے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ جانیں، کیوں آپ امام ہیں، امام کے لیے مسائل کا جاننا لازم و ضروری ہے۔ تو جن دوستوں کو کوئی اس حوالے سے کوئی اور سوال کرنا ہو، کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بالفرض امام قرات کرنا بھول جاتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے اگر پیچھے مقتدی لقمہ دیتا ہے یا قرات پوری نماز میں ایک آیت کا پڑھنا، بڑی آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر پوری نماز میں ایک آیت بھی پڑھ لیتا ہے تو سجدہ صاف کرنے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن دوسرا مسئلہ ہے کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے،
کہ اگر جو ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دو چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ ایک یہ ہے کہ امام بھول گیا ہے، قرات کر رہا ہے، اس نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لی ہے، ساتھ دوسری صورت بھی ملا لی ہے، اگر جو ہے 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی ہیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لی ہے، اس کے بعد اس کو غلطی لگی ہے، تو پھر وہ لقمہ نہ لے بلکہ رکوع میں چلا جائے، کیونکہ جو واجب قرات تھی وہ پوری ہو گئی، کیونکہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا واجب ہے۔ جب اس نے واجب ادا کر لیا ہے تو اب اس کی جو ہے وہ لقمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً رکوع میں چلا جائے۔ یہاں بھی عموماً غلطی کی جاتی ہے، لقمہ امام لے لیتے ہیں، لقمہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ایک بڑی آیت آپ نے پڑھ لی ایک رکعت میں یا 3 آیتیں پڑھ لی ہیں تو پھر لقمہ لینے کی ضرورت نہیں، غلطی لاتی تو آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر اس نے چھوٹی 3 آیاتیں ہیں، ایک ہی پڑھی ہے، دوسری اس کو نہیں آ رہی، اگر پھر واجب ترک ہو گیا سجدہ صاف کر لیں، اگر 3 آیتیں پوری کر لیں، پہلے 3 آیتیں پوری کرے، ٹھیک ہے، تو 3 آیتیں اگر وقفہ اتنا آ گیا ہے 3 آیتیں پڑھنے کے دوران کہ ایک 3 تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں، تو واجب کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاف کرے گا۔ اگر متصل اس نے پڑھ لی ہے 3 آیتیں پوری ہو گئی تو پھر نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی دوست کچھ سوال کرنا چاہے اس بارے سے؟ مسبوق کو کس ٹائم کھڑا ہونا چاہیے؟ ایک طرف سلام کرنے کے بعد یا دوسری طرف سلام کرنے کے بعد؟ کس کو مسبوق سلام نہیں پھیرے گا، وہ سجدہ اگر امام کے سلام کا انتظار کرے، امام سلام پھیر لے تو وہ سلام نہیں پھیرے گا، وہ کھڑا ہوگا۔ یوں ہوتا ہے نا، امام ابھی سلام کہنا شروع کرتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، مسبوق نے سلام پھیرنا نہیں ہے نا، جو جس کی کوئی رکعت رہ گئی، کھڑا ہونا ہے مسبوق نے نماز۔ ہاں وہ جو ہے کھڑا ہونے کا، جب امام نے دائیں طرف سلام پھیر لی ہے، بائیں کے لیے السلام علیکم کا لفظ ادا کر لیا کہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس وقت کھڑا ہو، ٹھیک ہے، یعنی امام کے دونوں طرف دوسری طرف السلام علیکم کہنا واجب ہے، امام نے دوسری طرف السلام علیکم کا لفظ ادا کیا تو وہ اسی وقت کھڑا ہو جائے، پھر اپنی جو سلام پڑھے جو رکعت ہے وہ اس کو ترتیب سے ادا کرے۔ اچھا، وہ اکثر خاموش جو نماز پڑھی جاتی ہے نا بغیر قرات کے، بلند آواز کے علاوہ، تو زبان سے حرکت نہیں ہوتی لیکن دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ قرات کا مطلب ہے زبان سے تلفظ کرنا، زبان سے تلفظ نہیں ہوگا تو قرات ادا نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، واجب رہ جائے گا، سجدہ صاحب کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر ساری نماز میں ایسے پڑھا تو قرات بالکل نہیں ہوئی تو فرض رہ گیا۔ اگر ایک آیت تلفظ کے ساتھ پڑھ لی ہے، باقی ایسا پڑھی ہے تو پھر واجب ترک ہو جائے گا، اس لیے زبان سے پڑھنا ضروری ہے، دل میں پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی زبان سے پڑھتا ہے تو ساتھ والوں کو آواز اپنے آپ کو سنا، اس کی مقدار یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہو، یوسف نفس ہو کر بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنائے، یعنی اتنی آواز ہے کہ اس کو خود محسوس ہو رہا ہو کہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن وہ مخارج جو تلفظ، وہ کسی کی آواز موٹی ہوتی ہے تو آواز ساتھ والے تک چلی جاتی ہے، تو وہ کوئی حرج نہیں، چلی جائے اس میں کوئی بات نہیں، یعنی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اگر ساتھ والے کے بعد آواز چلی جائے۔ یعنی جو سیریا نماز ہے نا، جیسے رات کی نماز جس میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں تو اس میں مفتی کو اختیار ہے، تو وہ بلند آواز سے بھی قرات کر سکتا ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے، مثلا مغرب کی نماز اکیلا پڑھ رہا ہے، عشاء کی پڑھ رہا ہے، فجر کی پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کی اختیار میں اگر بلند آواز سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، ایسا بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو جاری نمازیں جو سیری ہے اس میں ایسا پڑھے گا۔ بعض حضرات جو ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکتے نمازی، تو وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، مسئلہ انہیں سجدے کا ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے قیام بھی چھوڑا ہوتا ہے، تو اس میں ان کی نہیں، جو معذور مریض قیام کر سکتا ہے اس پر قیام فرض ہے، جو قیام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تو ہے مجبوری ہے، تو جو مریض قیام پر قادر ہے اس پر قیام کرنا ضروری ہے۔ نہیں، اس میں مسئلہ اس کو سجدے کا ہوتا ہے، اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، جو بھی نمازی بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے سارے تقریباً کھڑے ہوتے ہیں، پہلے وہ جب شروع کرے کھڑا ہو کے نماز شروع کر لے، اس کے بعد جب بیٹھے تو پھر بیٹھ کے بات پوری کرے، قیام پہلے ادا کرے گا، اس کے بعد اس نماز ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ بلند آواز والی قرات ہوتی ہے تو مطلب کسی خیال میں کھڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے مالک یوم الدین یا 2-3 آیاتیں پڑھتے ہیں؟ ایک آیت اگر واجب ہے نا جہاں قرات بلند آواز پڑھنا،
ایک آیت ہے اس نے ایسا پڑھی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. تو پھر جب کسی نے لقمہ دیا تو آگے سے پڑھ لے، پیچھے سے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دو تین آیتیں پڑھ لی ہیں اس سے آگے تلاوت کو جاری رکھیں، دوبارہ پیچھے سے رپیٹ نہیں کرنا. تو اگلا جو انشاءاللہ تربیتی جو ورکشاپ ہوگی وہ ماہ رمضان کے قریب ہے. تو رمضان کے روزے کے مسائل کے حوالے سے وہ جو ہے سارے مسائل ڈسکس کیے جائیں گے. تو آپ دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے تاکہ یہ جو ہے مؤثر طریقے سے ہمارا پروگرام چل سکے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.